السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالی: اس وقت عالم اسلام پر، پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جو مصیبت، وہ یوں تو ہر دور میں ہر وقت رہی ہے، لیکن بالخصوص ان ایام میں ہماری زبان، آپ کی زبان سمجھنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے اور بستے ہیں، یا اہل اسلام جہاں کہیں بھی ہیں، سب کے اوپر ایک بے قراری اور بے چینی اور پریشانی اور مصیبتوں کے اندوہناک پہاڑ ان کے اوپر اس کے گھیرے میں موجود ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ سوچا کہ آج اس مصیبت اور اس بلا سے نجات کے وہ طریقے، وہ وسائل اور وہ ذرائع جو آج پوری دنیا میں لوگ مختلف ملکوں میں مختلف طریقے سے اپنا رہے ہیں، کہیں پتھروں سے دشمنوں کے اوپر حملہ آور ہیں، کہیں بندوقوں سے حملہ آور ہیں، کہیں گولیوں سے، کہیں کسی سے، اور جہاں مجبور و بے کس ہیں وہاں خود ہی گولیاں کھا رہے ہیں اور خود ہی تڑپ رہے ہیں، خود ہی بال بچوں سے اور گھر اور اپنے مال اور جائیداد سے دور ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں۔ کہیں کوئی اپنے ملک سے باہر کر رہا ہے، کوئی شہر سے باہر کر رہا ہے، کہیں کسی کے گھر میں گھس کر کے طاقتور طبقہ، طاقتور لوگ اسے ہلاک و برباد کر رہے ہیں، اس کے بچے کو گولیاں مار رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ ریپ اور زناکاریاں اور بدکاریاں کر رہے ہیں۔ کہیں لوگوں کے اپنی شناخت کو چھینا جا رہا ہے، کہیں کچھ الغرض شیطان مختلف رنگ اور ڈھنگ میں مختلف ننگا ناچ ناچ رہا ہے، بربریت کا، ظلم کا، حیوانیت کا اور شہوانیت کا ایسا ننگا ناچ شاید تاریخ نے کبھی نہ دیکھا۔ مسلمان، بالخصوص مسلمان اور اس کے دائرے میں کمزور طبقے کے لوگ، بھلے وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ بیچارے کمزور ہیں، مال سے کمزور ہیں، طاقت سے کمزور ہیں، علم سے کمزور ہیں، مختلف طریقے سے کمزور ہیں، وہ مسکین ہیں، معاشرے اور سماج کے اندر، شہر میں، گاؤں میں، بستی میں کچھ آواز نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کہیں کوئی احتجاج کے ذریعے سے، کہیں عربی کا ایک شعر ہے کہ شاعر کہتا ہے عربی کا کہ اذا عجز الانسان طال لسانه، اذا عجز الانسان طال لسانه كالسنور مغلوب
یسیل علی الکلب، آدمی جب عاجز آ جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، بالکل اسی مسکین اور کمزور بلی کی طرح کہ جب اسے کتا تنگ کرتا ہے تو وہ کتے پہ بھی حملہ کر بیٹھتی ہے۔ آج بالکل یہی ماحول ہے کہ عوام بلی کی مانند کمزور ہے اور دشمن کتے کی طرح سے اس خونخوار درندے کی طرح اس کے اوپر مختلف طریقے سے حملہ آور ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سب چیزیں چھپا چھپی کے کھیل، ٹام اینڈ جیری کے یہ تماشے آپ حضرات دیکھتے ہی رہتے ہو دنیا میں۔ ایسے بہت سارے تماشے کرنے والے آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، حق وہیں رہا۔ اللہ کے بندوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد ان کی آتما یا ان کی روح کو سکون میسر نہیں آ سکتا، وہ ویسے ہی تڑپیں گے، جلیں گے، مریں گے اور اسی طرح سے برباد رہیں گے، ان کی آل اولاد بھی برباد رہے گی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں ہمارا موضوع آج یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ حالات یہ ہیں، آپ سے زیادہ طاقتور ظالم، آپ سے زیادہ طاقتور دشمن اس وقت آپ کے اوپر حملہ آور ہے۔ آپ کیا کریں؟ نہ آپ کے پاس ہتھیار ہے، پھل کاٹنے کی چھری تک نہیں ہے آپ کے گھروں سے دشمنوں نے پہلے ہی نہتھا کر دیا، آپ کو چھین لیا، اور ہوتا بھی تو کیا کرتے آپ؟ چھریوں سے کیا کرتے آپ؟ سامنے پینٹ ٹوٹی کی گولیاں ہیں، سامنے کلاشن کوف ہیں، سامنے ان کے رائفل ہیں، سامنے بندوقیں ہیں، سامنے ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، وہ آپ ان کے پاس ڈنڈے ہیں، اس کے پاس لاٹیاں، اس کے پاس ہزاروں کی فوج ہے، وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جا رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ظالم ہے، وہ اپنی حرکتیں کر رہا ہے، اور یہ چور ہے، یہ ظالم نہیں، یہ خبیث، یہ جو آج انسانیت کا قتل کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر انسانیت کا ننگا ناچ ناچ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش، جہاں کہیں بھی، چاہے وہ کون سا ہے، وہ روہنگیا کے بیچارے برما کے وہ خبیثری چڑیل ہو، اور چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت و قوت ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ سیریا کے اندر ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ عراق کے اندر، چاہے وہ ایرانی خبیث ہو، جو کئی سو کئی ہزار بچوں کا قاتل اللہ کے فضل و کرم سے کل نہیں پرسوں ہلاک ہوا ہے، سیریا کے مسلمان اہل السنہ والجماعہ کا قاتل ہے وہ خبیث، کئی بچوں کا اور عورتوں کا، وہ الحمدللہ 2-4 دن ہوا تقریباً، اس کو امریکہ نے بم مار کے ختم کر دیا۔ اس کی لاش لے کے جا رہے تھے جنازہ اس امریکن گاڑی پر، امریکہ نے مارا، امریکہ کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، امریکن گاڑی ہی پہ اس کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی 60-65 پھر واصل جہنم ہوئے ہیں الحمدللہ اس بھگدڑ میں، اس میں المہم ایرانی تھا، وہ وہاں کا جنرل تھا، کرنل تھا، جو بھی رہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا حشر یہی ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہلاک و برباد ہوتے ہیں۔ تو دشمن طاقتور ہے، دشمن پاورفل ہے، آپ کیا کریں گے؟ نہتھے، نہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، نہ آپ کو دیکھ کر کے، کپڑا دیکھ کر کے، پہچان کر کے آپ کو گولی چلانے کا حکم دیتا ہے۔ بعض ملکوں کے پرائم منسٹر تو کہتے ہیں کپڑا دیکھو، کپڑا دیکھ کے پہچان لو کہ یہ کون ہے، گولی مار دو۔ ایسا جاہل پرائم منسٹر، اللہ اسے غارت کرے، اللہ اسے نیست و نابود کرے، اللہ اسے جہنم سے بھی بدترین سزا اللہ اسے عطا فرمائے، اور اسی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اسے وہ سزا دے گی جو دنیا دیکھ کر کے تڑپے دیکھے اور افو وشک۔ عزیزان گرامی، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ان کا دھرم یا کسی سے، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو لوگ ہیں، اس طرح سے دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے آئے ہیں، اور بدعمالیوں کے نتیجے ہیں، یہ بھی نتیجہ ہے ہم بدعمال ہو چکے ہیں، اللہ سے ہمارا رشتہ کٹ گیا، ہم شرک اور بدعت کی آلودگیوں میں پڑ چکے، ہمارے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کی دعائیں فیل ہو گئیں، اب درگاہ اور مزار اور شدے اور علم اور چبوترے اور نیاز اور فاتحے اور دیگ اور ٹھنڈنے اور تیجے اور دویم اور سویم اور 40ویں اور 11ویں اور 12ویں اور شب برات کے حلوے اور مانڈے اور رجب کے کنڈے اور جناب علی حق ہو کے یہ تمام سب ڈھکوسلے اور کیا کہتے ہیں پاکھنڈی لوگ، داڑھیاں بڑھا کر، ٹوپیاں لگا کر، لمبی لمبی اونچی اونچی، دنیا کو الو بنا کر کے کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، اور یہ شیاطین کے بندے ہیں، یہ شیطان ہے، یہ خبیث، انہوں نے پوری دنیا کو، پوری امت کو گمراہ کیا، اور آج وہ ہلاکت و تباہی کے دہانے پر بیٹھے ہوئے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر رہے، جناب علی آج در بدر ہو رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ،
ایک بات بھی یہ سوچنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ آج ہمیں بڑا غم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی حکومت ہمارے ملک کی گورنمنٹ ہم سے ہمارا پریچے، ہماری شناخت کا کارڈ مانگ رہی ہے اور ہمیں ہمارے ملک سے باہر کرنے کی سوچ رہی ہے۔ آپ کو کوئی باہر ور نہیں کرے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ کسی مائی کے لال نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ کسی کو آپ کو اٹھا کر کے کوئی کسی ملک کے کدھر کرے گا، وہ کدھر کرے گا یہ بتاؤ ہمیں۔ وہ پینٹاگون انڈیا بنا رہا ہے، انڈیا سنا ایک ملک انڈیا میں کوئی پینٹاگون بنا رہا ہے ڈیٹینشن سینٹر کے نام پر، کہ جو کریں گے وہ وہاں رہیں گے۔ ارے اپنے گھر کا کھانا خرچہ تو چلا ہی نہیں جا سکتا، وہ لاکھوں کروڑوں کا کھانا خرچہ ڈیٹینشن سینٹر میں چلائے۔ یہ سب بدماشیاں ہیں۔ اصل میں ان چوروں نے کیا کرا ہے، بڑے سب چوری کر کے پورا ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا تم کو، ان کو الو بنا کر تمہیں خود ہی مشغول کر دیا کہ تم اپنی شناخت بتاؤ، تم اسی میں پھرتے رہو۔ تم ان سے پلٹ کے نہ پوچھو کہ تو کون ہے، تو نے کتنا غبن کیا، تو نے کتنی چوری کی، یہ پلٹ کے نہ پوچھو۔ تو انہوں نے جو بابری مسجد توڑ دی اس کا فیصلہ بھی منوا لیا، اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے مسائل مسلمانوں کے، عورتوں کو الگ کر دیا، ان کو الگ کر دیا، ان کو الگ کر دیا، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، مداخلت۔ اب کوئی تم سے یہ نہ پوچھے، اور پھر پورے ملک کا پیسہ بند کر لیا، بیچ دیا، جتنے چور چکے دوست احباب تھے ان کو باہر کر دیا، سب کو باہر برطانیہ امریکہ بھیج دیا۔ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ کبھی ان کو ڈنڈے پڑے اور یہ بھی بھاگ کے جائیں۔ یہ سب بھاگنے والے ہیں، جیسے پڑوسی ممالک کے لیڈر بھاگ کر کے برطانیہ جا کے پناہ لے رہے ہیں نا۔ یہ بالکل دوست وہاں موجود ہے تو یہ دوست بے قرار ہے، ایک دوست وہاں موجود ہے۔ جی جناب، تو ہندوستان کا یہ دوست بڑا مہمان بن کے بلایا گیا تھا اپنے، اس نے نا مہمان اس کو بنا کر کے بلایا گیا تھا۔ پڑوسی کو گالی بھی دیتا ہے، پڑوسی کو برا بھی کہتا ہے، پڑوسی کو کہتا ہے وہ آئے گا تو ہم اپنے ملک میں ٹھہرنے بھی نہیں دیں گے، اور پڑوسی کے نام پر تم کو ہم کو جوتا بھی مار رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا غدار ہے، یہ سب سے بڑا جوتا خور، یہی سب سے بڑا دوست ہے۔ تو ایک دوست وہاں بھاگ کے گیا ہے، پہنچ گیا پڑوس سے، اب یہ دوست بھی بے قرار ہے کہ کسی سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جوتے مروائے اور اسے یہاں سے بھگائے یا اسے ختم کروائے۔ اللہ ایسے کتے مسلط کر دے کہ اس کو وہی کتے چیل پھاڑ کے ختم کر دیں اللہ تعالیٰ کی۔ ایک تھا نرسمہا راؤ، مر گیا، اس کی لاش کتے نوچ رہے ہیں مرنے کے بعد، جس نے بابری مسجد توڑوائی تھی۔ اللہ کی قسم آج بھی یوٹیوب پہ جائیے، جی جناب علی، اس کو جلایا تو جلایا گیا، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اس کے گدھ اور کتے نوچ رہے ہیں اس کی لاش کو، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں۔ یہ سزا پائیں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں گھبراؤ مت، اور میں تو پورے ملک کو کہتا ہوں، کوئی مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی، کوئی بھی ہندوستانی کو، سب ہندوستانی، تمہیں کوئی نہیں بھگانے والا۔ یہ چور اپنی سیکورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے تمہیں ایک کھلونا دے دیا ہے کہ تم پھنسے رہو، اپنے کاغذ درست کرو، پیپر درست کرو۔ وہ درست کرنے والے کروڑ پتی ہو جائیں گے، مالا مال ہو جائیں گے۔ جی 200 روپے ایک پیپر کے نام میں اسپیلنگ ہے، آئی کے بجائے ڈبل ای ہو گیا ہے، 200 روپے لاؤ۔ اب کھانے پینے کے دھندے بنا کے اپنے لوگوں کو پالنے کے چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ سارا ڈھکوسلا ہے، یاد رکھو، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ سنو آگے آؤ، ہم تمہیں وہ فارمولہ بتاتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ انشاءاللہ تم صحیح ہو جاؤ نا، اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ کی قسم محفوظ رکھے گا ہر بلا سے۔ تمہارا تعلق اللہ سے، میں چاہتا ہوں آپ کا تعلق اللہ سے جڑے، اللہ کا کیوں جڑے۔ میں اپنے تمام نوجوان بھائیوں سے اور بہنوں سے جو مسلمان ہیں بالخصوص، اور جو ہیں دوسری غیر مسلمات ہیں، غیر مسلمین ہیں، میں ان سے ہمدردی رکھتا ہوں۔ میری آواز سن رہے ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، ہمدردی رکھتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں اس پروٹیسٹ میں، وہ جہاں کہیں بھی۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں سے، بچوں سے، اور بچوں جو مسلم ہیں، بالخصوص جو مسلم ہیں، میں انہیں یہ درس دینا چاہتا ہوں اور یہ آواز دینا چاہتا ہوں اور یہ میسج میں دینا چاہتا ہوں، کاش میرے بھائیوں تک، میری بہنوں تک، اور کالجز یونیورسٹیز میں، چاہے وہ ملیہ ہو، چاہے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہو، چاہے وہ BHU ہو، چاہے ہندوستان کی یا انگلینڈ کی، جہاں کہیں کی بھی جو بھی یونیورسٹی جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، میں ان سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، بچوں سے، اے میرے اور تمام مسلمانوں سے، کہ آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی جائز اور حلال طریقے ہیں، پلیز آپ اسے اپنائیں، آپ اسے کریں، بالکل کریں، لیکن جائز حد میں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تم ظلم سہ لو، چلے زیادتی کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ان کی سزا ملے گی، لیکن آپ کسی کے اوپر زیادتی نہ کرو۔
اور کوئی بھی کسی کی سمپتی، کسی کی پراپرٹی، کوئی املاک ملک کا، کسی پرائیویٹ کا، کسی کی ایک سوئی بھی اٹھانا اپنے لیے حرام سمجھو، ذرہ بھی کسی کا توڑنا حرام سمجھو. یہ میں آپ کو تعلیم دیتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، جو سب سے اہم بات میں بتلانا چاہتا ہوں، کسی بھائی نے مجھے علم ہوا، یہ بیان دیا کہ 5 جنوری کو یا 6 جنوری کو ہمارے سکھ برادران میں سے کوئی بھائی وہاں گیا پروٹیسٹ کرنے کے لیے، بزرگ آدمی، اور اس نے تمام کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھا جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، جو احتجاج کر رہے تھے، سب اکثریت مسلمان لڑکوں کی تھی. انہوں نے کہا یہ بتاؤ فجر کی نماز پڑھ کے آئے؟ کس نے نماز پڑھی ہے؟ کس نے نماز پڑھی ہے؟ سب کے چہرے جھک گئے، سب کی گردنیں جھک گئی. کوئی نہیں جواب دے سکا. کہا اس سردار جی نے، دیکھو تمہارا کوئی بھی گاؤں کا، محلے کا، یا تمہارے باپ داداؤں کو جو جانتا ہے وہ تمہیں ڈانٹے گا اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی جو غیر مسلم ہے، بھلے وہ مسلمان نہیں ہے. وہی نبت اللہ، صحیح، بھلے وہ غیر مسلم ہے، خلاص بھلے وہ غیر مسلم ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ ان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. جب 5 وقت کی نماز فرض ہے تو تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اسے پتہ ہے بندے کہ یہ نماز وہ اہم چیز ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک کنیکشن ہے، جس سے بندہ اپنے رب سے پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور ملتا ہے. ایک غیر مسلم کو یقین ہے. اس لیے اس سکھ بابا نے، اس سردار جی نے بھری مجلس میں پوچھا کون نماز پڑھ کے آئے، اور اس نے نصیحت کی. اس لیے میں اپنے تمام پروٹیسٹ کرنے والے بہنوں بھائیوں سے، اور ہم سب ہیں اس میں، دنیا کے اندر جہاں بھی میری آواز سنی جا رہی ہے، میں یہ درخواست کروں گا کہ پروٹیسٹ دن اور رات سب کرو، لیکن یاد رکھو یہ بھی ایک جہاد ہے. یہ بھی اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ بولو، یہ جہاد ہے. اسی کو جہاد کہتے ہیں. اور یہ کلمہ جہاد بڑا پوتر اور بڑا پاکیزہ لفظ ہے. یہ بھی جہاد ہے، اپنے حق کو حاصل کرنا جہاد ہے، کوشش ہے، محنت ہے، جد و جہد سے جہاد ہے. اس لیے نماز نہیں ترک ہونی، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. وقت پر نماز پڑھو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز متعینہ وقت پر مومنوں کے اوپر فرض ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑنے والا وہ کفر اختیار کرتا ہے. اس لیے انکار کرتا ہے وہ ایک طرح سے اللہ کے حقوق، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے نشے میں. تمہارے اوپر نماز معاف نہیں ہو سکتی. غریبوں کی مدد کرتے کرتے تمہاری بھی نماز چھوٹنی. مظلوموں کی مدد کرو مگر اپنے اوپر ظلم نہ کرو. نماز چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، اپنے اوپر ظلم. یہ کیا بات ہوئی کہ دوسروں کے اوپر ظلم کو روکنے کے لیے آپ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے؟ آپ کی آواز میں، آپ کی محنتوں میں، آپ کی جد و جہد میں کوئی تاثیر نہیں ہو سکتی اگر نماز چھوڑ کر کے وقت کے اوپر اب نماز آپ نے نہیں پڑھی، وضو نے، آپ جہاں کہیں بھی رہو وہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. میدان جہاد کے اندر بھی اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کو معاف نہیں فرمایا. جنگ میں ہیں، فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، آج کی طرح نہیں کہ ٹینکوں میں اور کہاں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہیں. وہاں بھی اسلام نے کہا تمہیں نماز پڑھنی ہے. پانی نہیں ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، کنواں بغل میں ہے، باہر نہیں نکل سکتے، تیمم کرو، نماز پڑھو وقت پر. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ تو میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں سے یہ کہوں گا نماز پڑھو. نمبر 1، یہ 2 ہو گئی بات. اور ایک اور چیز میں بہت بڑا ہتھیار میں دے رہا ہوں آپ کو، اور وہ ہتھیار میرا نہیں، اللہ نے ہمیں اپنے بندوں کو عطا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ ہتھیار ہم کو میسر ہوا ہے، اور وہ ہتھیار ہے دعائے قنوت نازلہ. اس کے احکام، کیا ہے دعائے قنوت نازلہ؟ بس اس کے
کیوں پڑھی جاتی ہے، کب پڑھی جاتی ہے، کیا مطلب ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ قنوت قنت یقنت کے معنی ہوتے ہیں دعا مانگنا۔ کیا کرنا؟ دعا مانگنا۔ اور قنوت دعا کو کہتے ہیں در حقیقت۔ اور نازلہ، نزل ینزل کے معنی ہوتے ہیں اترنا، آنا، نازل ہونا کسی چیز کا، پڑ جانا کسی کے اوپر۔ قنوت نازلہ یعنی مصائب میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، درد میں، تکلیفوں میں گھر جانا، اور حادثات روزگار میں، بہت ساری چیزوں میں حادثات روزگار جو ہیں اس کے اندر پھنس جانا، اس کو کہتے ہیں نازلہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نازلہ، اترنے والی۔ مصیبت اتر گئی، مصیبت آ گئی، پھنس گئے دشمنوں کے بھیڑ میں، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونا، گریہ وزاری کرنا، الہا کرنا، تضرع کرنا، اللہ رب العزت اپنے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اس کے دفیع کے لیے اللہ سے فریاد کرنا، التجا کرنا، عجز اور انکساری ذلت کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے دنیا کی آئی ہوئی بلاؤں، مصیبتوں، مشکلات اور ذلتوں، رسوائیوں سے نجات پانے کے لیے اپنے مالک و مولا کو پکارنا، آواز دینا، فریاد کرنا، اسے دعائے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی۔ اور مصیبتیں آپ کو پتہ ہے کئی قسم کی ہو سکتی ہیں، مصیبت ایک ہی طرح کی نہیں ہوتی۔ خشک سالی کی بھی مصیبت ہو سکتی ہے، تعاون کی بھی مصیبت ہو سکتی ہے، عمومی بلوا کی بھی مصیبت ہو سکتی ہے، کرپشن کی بھی مصیبت ہو سکتی ہے، چوروں ڈاکوؤں کے شہروں میں، گاؤں میں، بستیوں میں حملوں کی بھی مصیبت ہو سکتی ہے، بیماری آ گئی، بیماری کی بھی مصیبت ہو سکتی ہے۔ الغرض مختلف قسم کی مصیبتیں ہو سکتی ہیں، اور ایک ہی جگہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ ہو سکتی ہیں۔ مثلا آپ پاکستان میں ہیں، ہندوستان کے اندر مصیبت ہو سکتی ہے۔ آپ ہندوستان میں ہیں، پاکستان کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے، بنگلہ دیش کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے، امریکہ کے اوپر آ سکتی ہے، چائنا کے اندر آ سکتی ہے، جاپان کے اوپر آ سکتی ہے، کہیں کوئی جنگ چھڑ سکتی ہے، کہیں کسی کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کہیں کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، جیسے برما کے اندر ان بدھسٹوں نے مسلمانوں کو قتل عام کیا ہوا ہے، جیسے چائنا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یا کوئی آفت مصیبت آسمانی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، قحط سالی ہو سکتی ہے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، خشک سالی ہو رہی ہے، غلے سوکھ رہے ہیں، پیڑ پودے سوکھ رہے ہیں، اس قدر۔ اسی طرح سے زلزلے بھی مصیبت، زلزلوں پہ زلزلے آ رہے ہیں، سیلابوں کے سیلاب آ رہے ہیں، طوفانوں کے طوفان آ رہے ہیں، آندھیوں کی مصیبت ہو سکتی ہے۔ الغرض میرے عزیزوں، مختلف قسم سے مختلف بلائیں، مختلف مصیبتیں، مختلف پریشانیاں، انسانی، شیطانی، رحمانی، اوپر سے دائیں سے بائیں سے آپ کو بڑھا سکتی ہیں۔ ان سب حالتوں میں قنوت نازلہ پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کا یہ باقاعدہ معمول رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ اس طرح کی جب بلائیں آتی تھی، مصیبتیں آتی تھی تو یہ لوگ اسے پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ مسلمان اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور دعا کریں اور التجا کریں کہ اے اللہ، دنیا والوں کے اوپر جہاں کہیں بھی مصیبت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت دور کر دے۔ اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، یہ نہیں کہ اگر ہندوستان کے اوپر مصیبت آئی ہے تو صرف ہندوستان والے ہی دعا کریں اپنے لیے، نہیں، دنیا کے اندر مسلمان جہاں کہیں بھی رہتا ہے، امریکہ کا رہنے والا ہو، جاپان کا رہنے والا ہو، چائنا کا رہنے والا ہو، سعودیہ کا رہنے والا ہو، مکے کا رہنے والا ہو، مدینے کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، بنگلہ دیش کا رہنے والا، دنیا میں کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے، اپنے بھائیوں کے لیے اللہ کے سامنے دعا کرے، عجز کرے، انکساری کرے، اور مانگے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحم اور کرم کی بھیک مانگے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے ٹھیک ہے تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑا اچھا ہتھیار دیا، بڑا اچھا طریقہ دیا، بڑا اچھی بات بتائی قنوت نازلہ۔ تو قنوت نازلہ کا طریقہ کیا، کیسے قنوت نازلہ پڑھیں، یہ دعا جو مصیبت کو ہٹانے کے لیے یہ دعا کیسے پڑھیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عمومی طور پر فرض ہو یا نفل ہو،
کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے فرض نمازوں کے اندر، ہر فرض نماز کے اندر یا چند فرض نمازوں کے اندر یا جہری نمازوں کے اندر جیسے مغرب اور عشاء اور فجر کے اندر یا پانچوں نمازوں، کیسی مصیبت ہو، جیسی ضرورت ہو، اس ضرورت کو ہر مسلمان، ہر امام مسجد اس بات کو سمجھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو یہ مسئلہ بتائے. اور یہ مسئلہ میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ چاہے آپ پاکستان میں ہو، چاہے آپ ہندوستان میں ہو، چاہے آپ بنگلہ دیش میں ہو، چاہے آپ جرمنی میں ہو، چاہے آپ جاپان میں ہو، چاہے آپ چائنا کے اندر، عراق میں ہو، سعودی میں ہو، بغداد میں ہو، کہیں بھی ہو، امریکہ کے اندر ہو، رشیا کے اندر ہو، انگلینڈ کے اندر، برطانیہ، کہیں بھی رہتے ہو. آج کل دنیا ایک مٹھی کی طرح ہو گئی ہے، آپ کو منٹوں کے اندر، لمحوں کے اندر خبریں پہنچتی ہیں. ہر امام کو چاہیے کہ وہاں دعائے قنوت نازلہ شروع کر دے، پڑھنا شروع کر دے. اور جو بستی کے لوگ ہیں، شہر کے لوگ ہیں، یعنی ان کے اوپر، جن کے اوپر یہ مصائب ہیں، ان کے اوپر تو آلریڈی بہت ضروری. بالخصوص آج ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں آئی ہیں، پولیس ظلم کر رہی ہے، حکومت بربریت اور ننگا ناچ چلا رہی ہے، حیوانیت، اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے چند فرقہ پرست قوتیں، شرپسند شیاطین جو کالجز میں گھس کر، یونیورسٹیز میں گھس کر لوگوں کو مار رہے ہیں. ایسی صورت میں ہم اپنے مسلمان نوجوانوں سے یہ درخواست کریں گے کہ روڈوں کے اوپر کھڑے ہو تو ظہر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو یا عصر کی نماز ہو، ہر نماز کے اندر ایک امام کو کھڑا قنوت نازلہ پڑھا جائے. قنوت نازلہ کا اہتمام کیجئے اور پڑھائیے. امام صاحب کو چاہیے کہ وہ پڑھیں، اگر امام بھی نہیں ہے آپ خود پڑھو، آپ خود پڑھو، وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے کھڑے ہو کر کے. ظہر میں، نفل میں بھی پڑھ سکتے ہیں جناب علی، تو فرض نماز میں تو بہت اچھی بات ہے. اور اس سلسلے میں میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ فرض نماز جیسے مغرب کے اندر پڑھنا، جیسے ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، مغرب کے اندر پڑھنا، تو مغرب کی آخری رکعت کون سی ہے؟ تیسری رکعت. عشاء کی آخری رکعت، فجر کی آخری رکعت، ظہر کی آخری رکعت میں رکوع کرنے کے بعد، جب پوری نماز آخری رکعت میں امام رکوع کرے گا، رکوع کرنے کے بعد امام سمع اللہ لمن حمدہ، اور پوری دعا جو ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کے بعد، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے وہ دعائے قنوت نازلہ پڑھے گا. اور اس کے بعد پوری دعائے قنوت پڑھنے کے بعد، قنوت نازلہ پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کرے گا، اور نماز جیسا پڑھتے ہیں اس طرح سے. یہی قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ، یہی ہے قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ. البتہ یہ ہے کہ دعا کے ہر جملے پر، ہر جملے پر امام کو چاہیے کہ تھوڑا رکے. جب وہ رکے گا تو پیچھے مقتدی زور سے کیا کہیں گے؟ مثلا مثال کے طور پر جیسے وہ رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد اٹھا، اور اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھ اٹھائے، بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو چلے گا. بہرحال پھر بھی ہاتھ اٹھانا، یہ بھی سنن بہقی کے اندر یہ ثابت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے قنوت پڑھتے تھے تو وہ ہاتھ اٹھا کر کے پڑھتے تھے، کوئی حرج نہیں. تو دعائے قنوت پر جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو اللہم اہدنا فیمن ہدیت، رکے، وعافنا فیمن عافیت. اب پیچھے سب لوگ، آپ لوگ کہو مثلا اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت. اس طرح سے امام رک کر کے پڑھے گا اور پیچھے مقتدی کیا کہیں گے؟ آمین کہیں گے. یہ ہے طریقہ. دلیل اس کی حضرات صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کا یہی طریقہ ہے جو ثابت ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ کس نماز، ابھی میں بتاؤں گا، اور دعائیں کیا کیا پڑھنی چاہیے اس سلسلے میں. کس نماز میں دعائیں قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے تو یا کیوں پڑھنی چاہیے، یہ میں نے آپ کو بتایا کیوں پڑھنی چاہیے. یہ شہروں میں رہو، ہر مسجد سے مائک کھول کر دعائے قنوت نازلہ پڑھنا شروع کرو. انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر یہ سارے شر اور یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک. تو میں ہتھیار اٹھانے، ہاتھ اٹھاؤ، ہتھیار کے بجائے کیا اٹھاؤ؟ ہتھیار تو ہی نہیں تو اٹھاؤ گے کیا؟ تمہیں تو پہلے نہیں ہتھیار کر دیا گیا. بیوقوفوں کو تو پہلے ہی بیوقوف چٹی بنیان لے لی اس نے، تاکہ پلٹ کے پوچھو کہ اس سے کہ تو کیوں کر رہا بھائی. یہ بڑے چالاک لوگ ہیں، ظالم بڑا چالاک ہے. لیکن
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ، ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، مجبور ہیں، کمزور ہیں، لیکن ہم جس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا مالک ہے، وہ اس زمین کا بھی مالک ہے، اس آسمان کا بھی مالک ہے، وہ اتنے بڑے سورج کا بھی مالک ہے، وہ چاند کا بھی مالک ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ سب سے بڑا 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 ہے. میں نے پچھلے درس میں ایک مثال دی تھی آپ کو، غالباً بتایا تھا کہ اگر آپ کا دوست، اس سے ملاقات کے لیے آپ جاؤ اور اس کے دروازے پر بڑا زنخاڑیا، بالکل رنگا بلا کی طرح موٹے موٹے بیٹھے ہوں، موٹا لوگ، کتے تمہیں دیکھ کر کھورے گا بس، اور یوں حملہ کرنا، تم قریب گئے تو خوب خور نظروں سے گھورتے نہیں، جھپٹا مارنا، کیا کرو گے؟ لڑو گے؟ مجبور ہو، نہیں کچھ. بالکل آج سچویشن دنیا کے ظالموں کی یہی ہے اور مظلوموں کی یہی. جتنے بھی مظلوم ہوئے، میں پچھلے درس میں بھی بتایا تھا، وہ کوئی بھی دھرم کا مذہب کا رہنے والا، اس کا مالک ایک ہے، اس کا مالک اوپر والا، جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھا. بھلے وہ اس کی پوجا کرے نہ کرے، وہ کچھ بھی کرے، وہ اپنی مرضی سے، وہ اس کی مرضی ہے. وہ 36 کروڑ بھگوان کو، یہ ایشور کو مانے، ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں لینا دینا ہے. مسئلہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک مالک کو مانتا ہے. اگر یہ کتا اسے، خونخوار کتا اپنے جو دوست سے ملنے گیا ہے، اس کے اوپر جھپٹا مارنے والا ہے یا ڈرا رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس سے لڑے گا؟ نہ، اس سے لڑے گا نہیں، بلکہ اپنے دوست کو بلائے گا. عبد الرحمن بھائی نکلے. ہاں، ارے عبداللہ بھائی آپ، ماشاءاللہ، اہلاً وسہلاً، آئیے. جیسے ہی وہ باہر نکلے گا، ویسے ہی کتا کیا کرے گا؟ دم ہلاتا، ایسا لگے گا جیسے زمانے کا مسکین. سمجھے آپ؟ ہاں، اس بادشاہ کو بلاؤ. زمین کے بادشاہوں کو تم نے بلایا کہ نہیں بلایا؟ بلا لیا. انہیں تو بہت رشوتیں بھی تم نے دے دی، نہ جانے کتنی چادریں چڑھائی ہوں گی، بندیاں چڑھائی ہوں گی، جلیبیاں چڑھائی ہوں گی، بتاشے چڑھائے ہوں گے. ہے بابا، ہو بابا، تو بابا ہے، پیر پیرا ہرو ہے، مصیبتوں کے دربار ہے، مصیبتوں، نہ جانے کس کس کو الا بلا تم نے پکارا ہوگا. پکار لیے نا، کوئی فائدہ ہوا؟ داتا دیوتا سب کو پکارے، درگاہ درگاہ سب کو پکار لیا تم نے، کوئی تمہاری ہیلپ اور مدد کے لیے آئے؟ اور نہ وہ آئیں گے، نہ وہ. اور مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے تو افسوس آتا تمہاری عقلوں پر یار، پتہ نہیں کہاں تم بھٹک رہے ہو. اور یہ ملا نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یا اللہ ان ظالموں کو ہلاک و برباد کرے. اللہ کی قسم، دنیا والا تمہاری دنیا ہی برباد کر رہا ہے، یہ ذلیل تو تمہاری آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، تمہیں تو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. یہ بابی بابا، ان کی کرامت ان کی کرامت، گڑھ گڑھ کر کے رات دن بالکل گڑھنے کی فیکٹری لگائی ملاؤں نے. وہ فلانے بابا نے، فلانے مزار والے، فلانے درگاہ والے، سب مکار ہیں، عیار ہیں. یاد رکھو، فریب ہے یہ دغا دینے والے لوگ ہیں، یہ تمہیں جہنم اور ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں. اللہ کی رحمتیں اسی وجہ سے تم سے روٹی ہوئی ہیں کہ تم نے عرش والے کو بلانے کے بجائے مردوں کو تم نے پکارنا شروع کیا، فرش والوں کو پکارنا شروع کیا. اللہ سے توبہ کرو، رو گڑگڑاؤ. دیکھو ہمارے نبی نے کیا طریقہ بتایا، یہ ہے ہمارے نبی کا طریقہ. کیا طریقہ؟ یہ نماز پڑھو. کیا کرو؟ نماز پڑھو، اور آخری رکعت میں اللہ تعالیٰ سے رکوع کرنے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کو پکارو. جیسے میں نے بتایا، دوست کو پکارو. دوست آتے ہی یہ کتا کیا ہوگا جو دروازے پہ بندھا ہوا ہے؟ تو یہ سارے دنیا کے کتے جو ہیں، جو آج تمہارے اوپر بھونک رہے ہیں شیر بن بن کے، یاد رکھو یہ سب اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تو یہ سارے شیطان تم سے کیا ہو جائیں گے؟ سارے کے سارے ایک ہی جھٹکے میں. تو ان کی نانی پرنانی نہیں، دادی دادا سب یاد آ جائیں گے ایک جھٹکے میں انشاءاللہ تبارک. جی جناب، لیکن تم اللہ والے بنو، تم اللہ سے قریب،
اپنے ایمان کو پاک و صاف کرو، اپنے جسم کو پاک و صاف کرو، انشاءاللہ پھر اللہ کو پکارو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نماز ظہر، نماز عشاء، نماز فجر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، اور آپ نے ان تینوں نمازوں میں قنوت نازلہ کی دعا پڑھائی، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، اور عشاء میں بھی، اور فجر کی نماز پڑھی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں قنوت نازلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا، پڑھتے سنا، پڑھتے تھے، اور کیا پڑھتے تھے؟ وہ بتا رہے ہیں یدعو للمؤمنین ویلعن الکفار، اللہ کے نبی اس میں مومنوں کے لیے دعا فرماتے تھے اور کافروں کے اوپر دھتکار اور لعنت فرماتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، یعنی مومنوں کے لیے رحم کی بھیک مانگتے تھے کہ اللہ مومنوں کے اوپر رحم فرما، کرم فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے مظلوموں کے لیے، اور کفار اور ظالموں کے اوپر کیا کرتے تھے؟ لعنت بھیجتے تھے۔ صحیح مسلم کے قریب اسی حدیث کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت براء ابن عازب سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز یعنی فجر اور مغرب کی آخری رکعت میں سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا کے بعد ان کے حق میں یعنی دشمنان اسلام، دشمنان مومنین کے حق میں بد دعا فرماتے تھے اور ان پر لعنت بھیجتے، اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے پیچھے آمین آمین کہا کرتے تھے، آمین آمین کہتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بعض اسیران بلا کی نجات کے لیے آپ نے صرف عشاء کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی۔ قیدی قید ہو چکے تھے، دشمنوں نے انہیں قید کر لیا تھا، جیسے دشمن تمہیں ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج رہا ہے۔ اچھا ایک بات اور ہے، ڈیٹینشن سینٹر والوں کے لیے بھی اگر وہاں مسلمین ہیں تو سب کے لیے فائدہ پہنچائے، نماز پڑھو، قنوت نازلہ پڑھو، لعنت بھیجو خبیثوں پر، انشاءاللہ برباد۔ یہ تو سب سے بڑا ہتھیار ہے تمہارا۔ وہ ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجیں، وہ تمہیں جیل میں بھیجیں، وہ تمہیں کچھ بھی کریں، بس تم حق پر رہو، کہیں بھی میدان میں بھی وضو بناؤ، نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، پکارو اللہ کو، اللہ ان کے اوپر لعنت بھیج، یہی کہو اللہ ان کے اوپر لعنت بھیج، اللہ ان کے اوپر لعنت بھیج، اللہ ان کے اوپر لعنت بھیج، اے اللہ انہیں ذلیل کر دے، اے اللہ ان کو لعنت، یہی رٹو، یہی رٹو۔ میں سمجھ بات ہے نہیں؟ اللہ ہمارے پر رحم فرما، اللہ ہمارے پر رحم فرما، اللہ ظالموں کو برباد کر دے، اللہم ظالموں کو برباد کر دے، اللہ ظالموں کو برباد کر دے، اللہ ظالموں کو لعنت۔ خلاص کرتے رہو، یہی کرتے رہو۔ آج سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سنو آگے بڑھو۔ ان تمام احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک نماز میں، کبھی 2-3 نمازوں میں، کبھی پوری 5 نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھائی ہے اور پڑھی ہے۔ تو اجازت ہے، آپ کو ایک نماز میں پڑھ سکتے ہو، 2 نمازوں میں پڑھ سکتے ہو، 3 نمازوں میں پڑھ سکتے ہو، لیکن ہر نماز کی آخری رکعت کے رکوع کے بعد آپ دعائے قنوت نازلہ یعنی سجدہ کرنے سے پہلے آپ دعائے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ جو دعا ہے کب تک پڑھی جائے؟ ایک سوال ہے، کب تک پڑھی جائے؟ تو جب تک مصیبت دور نہ ہو، جب تک مصیبت دور نہ ہو۔ آپ کے علاقے میں مصیبت آئی، آپ کے ملک میں مصیبت آئی، آپ کے شہر میں مصیبت آئی، ٹھیک ہے، جب تک یہ مصیبت دور نہ ہو تب تک یہ دعا پڑھتے رہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تقاضے ہوتے تھے حالات کے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تھے اور آپ خود عمل کرتے تھے، پڑھاتے تھے۔ اور یہ سلسلہ کنٹینیو رہنا چاہیے، یہ سلسلہ ملک کے اندر جاری رکھو۔ اے مسلمانوں، میرا یہ میسج، میرا یہ پیغام ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنو، اپنے اپنے مسجدوں میں آج فجر ہی سے ابتدا مولوی سے کرواؤ، اور باقاعدہ فجر ہی کے اندر دوسری رکعت میں دعائے قنوت نازلہ کا آغاز ہونا چاہیے، اور یہ برابر جاری رہنا چاہیے جب تک کہ مسلمانوں کے مصائب اور مسلمانوں کے آلام کے اندر تخفیف نہ آئے یا یہ مصیبت ہٹ نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ برابر ایک مہینے تک نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد اور سجدہ کرنے سے پہلے نام لے کر کے آپ نے بد دعا فرمائی ہے، اور نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی بھیک مانگی۔ ایک صحابہ کے نام لے کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جیسے ولید ابن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور دیگر جو ستم رسیدہ کمزور مسلمان کفار کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، ان کے ڈیٹینشن سینٹروں میں تھے، ان کے اپنے گنتاموں کے جیلوں میں تھے. یہ جیل ہی ہے، یہ ڈیٹینشن سینٹر. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ بہت من و سلوا ملے گا. مر گئے 3 سال سے پتہ نہیں کتنے 30 لاکھیں نکلی ہیں. ہائے اللہ ذلیل فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حق میں نجات کی بھیک مانگتے تھے اور ظالموں کے لیے سخت نقمت اور ذلت کی بددعا کرتے تھے. اور ایسی بددعا جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط سالی کی صورت ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 2 ڈھائی سال بارش بھی قحط، وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اور التجا کرتے تھے. ایک دن آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی. راوی کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی لیکن دعائے قنوت نہیں پڑھی. تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تو آپ نے کیا فرمایا؟ وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا. ارے دیکھا نہیں کہ جو پھنسے تھے مصیبت میں وہ آپ اپنے اپنے گھر واپس آ چکے ہیں، خلاص. تو اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا مصیبت ختم تو دعا بھی قنوت نازلہ اس وقت نہیں پڑھیں. دیکھو دو قنوت ہے، ایک قنوت نازلہ، ایک قنوت وتر. قنوت وتر تو ہم پڑھتے ہی ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں نا. 1 رکعت 3 رکعت 5 رکعت جو بھی وتر ہے آپ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ اللہم اہدنا فیمن ہدیت واغننا فیمن ہدیت، یا اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک. جو بھی دعا ہے یہ دونوں ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ پڑھتے ہو نا. تو یہ قنوت وتر ہے، یہ قنوت وتر ہے. اور یہ قنوت نازلہ ہے جس کے لیے وتر کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے فرض نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھا نہیں وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا، دیکھا نہیں وہ لوگ واپس آ گئے. اللہ نے اس دعا کی برکت سے انہیں نجات عطا فرمائی. اللہ نے ہماری دعا قبول فرمائی، واپس آ گئے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. البتہ موجودہ وقت میں بھی چونکہ مسلمان برسر پیکار ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. شیطان اپنا کھیل کھیل رہا ہے، اپنا مکر کا جال پھیلا رہا ہے اور سفاک اور خونخوار دشمن مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہیں، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہوں یا پبلک کی شکل پہ ہوں یا حکومت کے پیروکار لوگ ہوں یا حکومت کے مددگار لوگ ہوں. المہم ہر جگہ پورے جگہوں پر جو ہے مسلمانوں کے اوپر مصیبت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. خاص طور سے ہندوستان کے اندر دیکھیں آپ چاروں طرف سے، یا آپ دیکھیں برما کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم، یا سوریا لبنان کے اوپر، سوریا کے اندر لبنان کے اوپر یہ سارے ان سب کے لیے ایسی صورت میں جناب علی ظلم و جور کی چکی میں پسنے والے اور ان سے چیخنے پکارنے والے ہمارے ننھے منھے بچے بچیاں، مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب ان کے لیے جو ہے دعاؤں میں کم از کم ان کو پروٹیسٹ کریں، دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے ان کو مانگیں، اپنی نمازوں میں، فرض نمازوں میں. علماء حضرات خاص طور سے میں حجت قائم کر رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ میں پیغام دے کر کے میں حجت قائم کر رہا ہوں. اگر کوئی نہیں پڑھے گا انشاءاللہ قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی علاج ہے، یہ علاج ہے یہ. اور جو علاج دوسرا ہے ہمارے بھائی ہماری بہنیں کر رہے ہیں، گورنمنٹ سے احتجاج کرنا، یہ کرنا، وہ سب ہو رہا ہے، لیکن یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم مسجد میں ان کے لیے پروٹیسٹ کریں، ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اس لیے جہاں ہم دشمن کی سرکوبی کے لیے جو قانونی چارہ جوئیاں اور جو سیاسی چیزیں ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، وہیں یہ تدبیر بھی ہمیں اختیار کرنی پڑے گی، دعاؤں کی تدبیر. قنوت نازلہ جو ایک زبردست ہتھیار ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، رسول نے ہمیں دیا ہے، مجرب ہے. یہ ایسا ہتھیار ہے جو کبھی خطا نہیں کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تیر بہدف ہے یہ. جی جناب علی، ہمیں اس ہتھیار سے کام لینا چاہیے. اور یاد رکھیں یہ وہ ہتھیار ہے جس کا وار کبھی خطا نہیں کرتا. تمہارے پروٹیکٹ، تمہارے احتجاجات، تمہاری یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہیں ادھر سے ادھر کوئی بکاؤ خرید لے، لیکن یہ وہ دعا ہتھیار ہے جو کبھی خطا، کیونکہ وہ سپریم کورٹ جو اوپر، یہاں کی سپریم کورٹ تمہاری، یہ تو رشوت خور، یہ تو جان اور اپنے مال کے بعد نہ جانے کیسے کیسے فیصلے کر کے تمہیں الو بنا دے رہی ہے، کر رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. قاتل گھوم رہا ہے، تڑی پار گھوم رہا ہے، حکومت کا سربراہ بن رہا ہے، گورنمنٹ کا آدمی بن رہا ہے. قاتل ہیں ہزاروں کے، دنیا جان رہی ہے، سامنے قتل کیا، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لیکن نہ پارلیمنٹ کو یہ ہمت ہے، نہ پبلک کو ہمت ہے، کسی کو یہ ہمت نہیں ہے. ایسے سو کیا امید ہے وہ فرق. لیکن وہ سب سے بڑا سپریم کورٹ کا مالک
جس کے ہاں عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، وہ اوپر ہے، وہ انشاءاللہ یہ سب دیکھ رہا ہے، بس ہم اس مالک کو پکارے ہیں۔ یہ کتے سارے دل دلا ہلا دے بیٹھ جائیں گے، یہ سارے کتے دنیا کے کیا ہو جائیں گے؟ ختم۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، یہ تجربہ اور یہ مشاہدہ بھی ہے کہ یہ وار کبھی غلط نہیں ہوتا، اور یہ تاریخ نے، صحابہ کے تعلیمات نے، اور ان کے پاس یہ یقین اور یہ ہو چکا ہے، بس ہمیں یقین ہونا چاہیے اس کے اوپر، اور ہمارے جذبے کیا ہونے چاہیے؟ صادق ہونے چاہیے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ کے لیے کوئی مخصوص دعا ہے کیا؟ تو ایسی کوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کے قرآن کی دعائیں، حدیث کی دعائیں، لیکن کوئی مخصوص دعا جو ہے کہ خاص، البتہ یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی ظالموں کے لیے دعا کرتے تھے، مظلوموں کے لیے ظالموں کے لیے بد دعا کرتے تھے، مظلوموں کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن وہ کیسے کرتے تھے؟ تو چند دعائیں ادھر ادھر سے ہم نے جمع کی ہیں، اکٹھا کی ہیں، اہل علم نے اس کو کی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے امام حرم ہیں شیخ عبد الرحمن سدی، شیخ سعود سلیم، جب قنوت نازلہ پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ دعائیں ہیں، یہ بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال قنوت نازلہ کا مقصود یہ ہے کہ جو مظلوم اور مقہور مسلمان ہوں یا انسان ہوں، ان کی نصرت و مدد اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے خونخوار صفاق دشمنوں سے نجات پانے کے لیے دعا کرنا۔ تو اس لیے چونکہ مصائب اور مشکلات مختلف ہوتے ہیں، تو مختلف انداز سے تو مختلف دعائیں اللہ کے نبی نے نہیں مانگی، اس لیے حدیث میں ایسا کوئی کلیئر کوئی لفظ خاص موجود نہیں، ٹھیک ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والصحیح انہ لا يتعین فیہ دعاء مخصوص بل يحصل بكل الدعاء وفیہ وجہ انہ لا يحصل الا بالدعاء المشہور اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی الی آخرہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مناسب اور بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی دعا پڑھی جائے، کوئی بھی دعا، اس کے لیے کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں۔ امام نووی کون ہے معلوم ہے؟ مسلم شریف کی شرح کرنے والے، امام مسلم کی کتاب جو ہے اس کی تشریح کرنے والے اماموں میں سے ہیں، مطلب محدث ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا نہیں، کیونکہ مصیبتیں مختلف ہوتی تھیں، تو اب مختلف دعائیں کہاں سے جمع ہو سکتی ہیں؟ تو بہتر یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ دعا پڑھیں، یہ دعا۔ اس کے بعد وہ دعائیں پڑھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں، اور صحابہ بھی اور سلف صالحین ائمہ رحمہم اللہ بھی ان کا معمول تھا۔ چنانچہ چند دعائیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں، قرآنی دعائیں جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ہے کہ نہیں؟ یہ دعا آپ پڑھیں قنوت نازلہ میں۔ اسی طرح سے اے ہمارے مثلا اے ہمارے رب، ہم نے تاخیر تو نہیں ہوگی؟ آپ جلدی میں تو نہیں ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس لیے یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، یہ آپ کی پوری زندگی کے لیے علم ہے، یہ یاد رکھو، یہ اس میں غفلت نہیں کرنا۔ یہ بہت بڑا بم میں دے رہا ہوں، ایٹم بم نہیں ہے، یہ قرآنی بم ہے، یہ دعائی بم ہے، یہ کوئی کلاشن کوپ یا بندوق نہیں میں دے رہا ہوں، نہ میرے پاس ہے، میرے پاس تو چھری بھی نہیں ہے بھائی۔ یہ وہ دعائیں جن سے چھریاں، چاقویں، تلواریں اور وہ بم اور سارے ختم انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور تم بچے گا، یہ وہ دعا ہے۔ تو دعائے قنوت پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا آپ کو کہ کب پڑھی جاتی ہے دعائے قنوت؟ بولو، ہر فرض نماز میں، ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء، پانچوں وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز، سری ہو یا جہری ہو۔ حالات جس طرح سے ہیں، جیسے کم زیادہ ڈوز کی ضرورت ہے تو 5 وقت شروع کر دو، تھوڑا ہلکا ہے تو 3 وقت، اس سے بھی ہلکا ہے تو کم از کم ایک دفعہ ایک نماز میں تو کم از کم۔ کب تک مانگی جائے گی یہ دعا؟ جب تک وہ مشکل حل۔ اچھا، کیا آپ کے اپنے محلے اور شہر ہی کے لیے وہ دعا ہے، یا دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کو خبر ملتی ہے کہ مسلمان پریشان ہے تو ان کے لیے دعا کرنا کہ اے اللہ اہل یمن کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے، اے اللہ جو کیا کہتے ہیں
لبنان کے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ مومنین ہیں ان کے لیے اے اللہ رحم فرما، اے اللہ سوریہ کے مومنین کے لیے رحم فرما، اے اللہ ہندوستان کے مومنین کے لیے رحم فرما، اے اللہ کشمیر کے مومنین کے لیے رحم فرما، اے اللہ بنگلہ دیش کے مسلمان مومنوں کے لیے رحم فرما، اے اللہ پاکستان کے مومنین مسلمانوں رحم فرما، اے اللہ برما اور اے اللہ چائنا کے مسلمانوں کے لیے، مظلوموں کے لیے اے اللہ مدد فرما، مظلوموں کے لیے دعا، مظلوم اس میں مظلوم مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، سب کے لیے ہمارے لیے دعائیں ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بولو تو طریقہ معلوم ہو گیا نا؟ ہاں، اور کون سی دعا اب وہ میں چل رہا ہوں، بجائے اختلافات وغیرہ بتانے کے وہ میں نے بتا دیا کہ چاہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نتوب الیک، یاد ہے نا؟ یہ دعا نہیں یاد ہے تو یاد یہی پڑھو، نہیں تو اور اس کے ساتھ اور بھی دعائیں ملا لو، جو بھی دعا آپ کو یاد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین۔ اس طرح سے ٹھیک ہے۔ اے ہمارے رب، تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی بتا دوں، ترجمہ بھی بتا دوں تاکہ آپ کو اور یقین آئے کہ مطلب ماشاءاللہ ہم یہ مانگ رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہو، آپ کو پتہ نہ ہو تو اب جیسے یہ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر لیے، اب اگر تو ہمیں نہ بخشے گا تو ہم پر اور رحم نہ فرمائے گا تو یقیناً ہم خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اے اللہ ہمارے پر رحم فرما، ٹھیک ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم، کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اللہ کے نبی کی دعاؤں میں اللہم استعمال ہوتے کرتے، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سو بخاری اور مسلم کی دعا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے اللہ ہمیں بچا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، بولو آمین۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، ہے اے ہمارے رب افرغ علینا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، اے اللہ دشمن کے مقابلے میں وثبت اقدامنا، دشمن کے مقابلے میں ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں ان کافروں ظالموں پر فتح اور نصرت عطا فرما۔ یہ اسی طرح سے چوتھی دعا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، سورہ ال عمران۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ اور ہمارے معاملات میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، زیادتیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، بخش دے، اور اے اللہ وثبت اقدامنا، اور دشمن کے مقابلے میں ہمیں مضبوط بنا دے، ہمارے قدموں کو جما دے، اور کفار پر ہمیں فتح و غلبہ اور نصرت عطا فرما۔ اسی طرح سے پانچویں دعا، ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین، یہ سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے فتنے میں نہ ڈال، ہمیں ظالموں کے فتنے میں نہ ڈال، اور اپنی رحمت خاص کے ساتھ ہمیں کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ کتنی پیاری پیاری دعائیں، یہ قرآن کی دعائیں، یہ اللہ ہمیں سکھائیں۔ سنو ایک اور دعا سنو، سورہ ممتحنہ کے اندر، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا ولا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور سب طاقتوں سے منہ موڑ کر، ساری طاقتوں قوتوں سے منہ موڑ کر اے اللہ تیری ہی طرف لوٹے ہیں اور تیری طرف ہی پھرنا ہے، تیری طرف ہی لوٹنا ہے، تیری طرف ہی آنا ہے، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کافروں کے ہاتھوں فتنے میں مبتلا نہ کریو،
اور ہمیں بخش دو، ہمیں بخش دو۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہم ربنا، اے ہمارے رب، تو ہی غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ سے کون غالب ہے؟ اللہ سے آگے کوئی جانے والا؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ، یہ دعائیں قرآن سے ماخوذ، ہم نے قرآن سے لی چند دعائیں، یہ یاد کر لو آپ۔ میں کل جمعے میں، اگر آپ جمعے کے بعد آؤ گے تو میں کوشش کروں گا اس کی پرنٹ نکال کے آپ کو دے دوں تاکہ یاد کر لو، یہ دعائیں بڑی قیمتی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو جو آئے گا وہ پائے گا کل جمعے کے بعد انشاءاللہ۔ یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو معمول تھا، جس پر آپ جو دعائیں مانگتے تھے، وہ ایسی دعائیں تھیں، یہی وہ دعائیں ہیں جس سے بندہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ تو آپ بھی یقین کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ، وشواس کے ساتھ جب اپنے اللہ سے یہ مانگو گے تو اللہ اور جذبہ جو ہے آپ کا صادق ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فتح حاصل ہوگی انشاءاللہ، اور ضرور مسلمان غلبہ پائیں گے، نصرت ہوگی۔ سنو، دشمن جو ہے ذلیل ہوگا، خائب ہوگا، ڈرے گا۔ ہاں سنو، یہ بھی دعا سنو، اور یہ میرا خیال ہے سب کو یاد ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر بیٹھیں تو ہم سے مواخذہ یا ہماری پکڑ نہ کرنا۔ کتنی پیاری دعا، بھول گئے، غلطی ہو گئی، تو سب سے بڑا ہے، معاف کر دے میرے مولا۔ اے ہمارے رب، ہم پر کوئی ایسا شدید، کوئی بڑا بوجھ نہ ڈال دینا جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ڈلا ہوا تھا، پہلے لوگوں کے اوپر آئی تھی مصیبتیں۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، جیسے آپ کو ابا ابا ابا، بابا بابا یہ دے دو، بابا، وہ بچہ جب بابا بابا کہتا ہے چھوٹا سا، کہتا باپ شفیق، ماں اما 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 کہہ کے ماں کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، ہزار بار اما خوش ہوتی رہتی، اما خوش ہوتی رہتی، اما، بابا تو دو چار دفعے میں ہوتے رہے، ڈانٹ بھی دے، ابا ابا چار دفعہ ہاں بیٹا ہاں بیٹا ہاں بیٹا کرے، ہاں بیٹا، جو دوسری بار ہاں بیٹا، ہاں ہاں بھائی، پانچویں ابا کیا ہے بھائی، اور چھٹی دفعہ بولا ہو سکتا تماچا بھی مار، چلے ابا ابا لگایا، لیکن اما شفیق مہربان ہوتی ہے، ہزار دفعہ اما اما پیچھے پیچھے پیچھے، چھوٹا بچہ دوڑ دے تو کیا کریں، پیار سے ہاں بیٹا، کتنی دفعہ بھی کہے اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کا دل اتنا بڑا ماں کا ہوتا جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ 99 رحمتوں کا مالک، یہ ایک رحمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈالی ہے، جس کا نتیجہ، جس کا منظر مشاہدہ تم مرغیوں میں، پرندوں میں، جانوروں میں، حیوانوں میں تم کر رہے ہیں۔ پرسوں ہم گئے یہاں بکری منڈی کے اندر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، غیر مسلم، ایک بکری نے بچہ جنا تھا، اللہ کی، وہ بچہ لا کے اس نے کمرے میں رکھ لیا کیونکہ تھوڑا سا اس کو دودھ پلانا تھا دوسرے ٹائپ کا، کیونکہ کمزور پیدا ہوا تھا۔ وہ ماں کو، وہ بکری میں کر کے ادھر سے ادھر پورے باڑے میں ناچ، میں نے کہا یہ کیوں ناچ رہی ہے بھائی؟ تو بولے کہ اس کا بچہ ادھر رکھ لیا ہم نے، وہ ڈھونڈ رہی ہے۔ کیا محبت ہے! وہ ایک رحمت کا، ایک رحمت میں جو اللہ نے پوری دنیا میں بانٹا ہے، اس کا یہ حال ہے۔ وہ اکیلا اللہ تمہارا ہمارا 99 رحمتوں کا مالک ہے اللہ۔ ہم مانگیں تو صحیح اس سے۔ اے ہمارے رب، ہم سے وہ چیزیں نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، اے ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر دے، ہم پہ کرم کی نظر ڈال دے، صرف تو ہی ہمارا مددگار ہے، لہذا ظالموں کافروں پر ہماری مدد فرما، ہمیں غلبہ عطا فرما، ہماری نصرت عطا فرما، ہمیں نصرت عطا فرما۔ ربنا، سنو یہ دعا سنو، یہ سورہ النساء کے اندر آیت نمبر 75، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے ہمارے رب، اس ملک عام ہے،
اس ملک کے ظالموں کے ظلم سے. اب یہاں آپ اس ملک کے بعد کوئی بھی ملک، ہندوستان کے ظالموں کے ظلم سے، برما کے ظالموں کے ظلم سے، امریکہ کے ظالموں کے ظلم سے، چائنا، جو بھی ملک چاہو کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے، سوریا کے ظالموں کے، رشیا کے ظالموں کے، برطانیہ کے ظالموں کے ظلم سے. کس کے ظلم سے؟ کافر نہیں. اللہ نے کہا ہر کافر غلط نہیں ہوتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. جس بستی کے لوگ ظالم ہیں، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، وہ سکھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی غیر، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں ظالم کا لفظ ہے. اس لیے کیا ہے یہاں پہ؟ ہاں اے ہمارے رب اس ملک کے ظالموں کے ظلم سے ہمیں نجات دے دے. کتنی پیاری دعا ہے. اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار کھڑا کر دے کوئی ایسا بندہ جو ان کے نرخروں میں انگلیاں ڈال کر کے اور ان کی ہتھوڑیاں پتھوڑیاں باہر کرے زلیلوں کی، ان کی آنکھیں پھوڑ دے. کوئی ایسا طاقتور پاورفل بندہ بھیج دے جو ان ذلیلوں کے ظلم سے، ان کمزوروں مظلوموں کی مدد. اللہ ایسے ہی کروا. اللہ خود تھوڑی ہے. اللہ کسی کتے کو مسلط کر سکتا ہے، جانوروں کو مسلط کر سکتا ہے. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، چوٹیوں کا عذاب آ سکتا ہے، بلیوں کا عذاب آ سکتا ہے، آندھیوں کا عذاب آ سکتا ہے، زلزلوں کا، کوئی بھی عذاب، کوئی. یہ سب تل کا جنود ربک لا یعلمها الا هو. یہ اللہ کی فوج ہے، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا. اس کا حکم آ جائے گا، پارلیمنٹ اور تمہاری جتنی بھی جو ہے نا قلعے پھیلے سب ختم ایک جھٹکے میں. یہ تو ہے ربنا اخرجنا، اے اللہ، اے ہمارے رب اس ملک کے ظالموں سے ہمیں نجات دے اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار کھڑا کر دے، کوئی حامی کھڑا کر دے اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بنا دے. ایک دعا اور سنو. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. سورہ زمر. اے اللہ، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، چھپی اور ظاہری چیزوں کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان کے اختلاف اور باہمی جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والا ہے، فیصلہ کرتا ہے. اے ہمارے رب، تو ہمارے درمیان اور ہمارے ملک والوں کے درمیان، ملک والے جو بھی ظالم ہیں، یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ملک، اہل ملک کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. عزیزان گرامی، یہ قرآن کی دعائیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، اب یہ بھی آپ مانگ سکتے ہو، جو دعا خاص طور سے جو آپ قنوت وتر میں پڑھتے ہیں، قنوت وتر میں جو دعا پڑھتے ہو، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت ربنا تبارکت وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی. ٹھیک ہے. اے اللہ، جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ان کے ساتھ ہمیں بھی ہدایت دے، اور جن کو تو نے صحت اور عافیت بخشی ہے ان کے ساتھ ہمیں بھی صحت اور عافیت عطا فرما دے. اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے، اے اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے. اے اللہ، جو انعامات تو نے ہمیں عطا کیے ہیں ان میں برکت دے دے، جو انعامات ہمیں ہمارے پاس تو نے اس میں برکت دے، اور جو فیصلے تو نے کیے ہیں اس کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ لے. اللہ فیصلہ کرنا تھا، اللہ ہی فیصلہ کرنے والا، تو جو بھی فیصلہ اس کے اندر شر ہے اللہ وہ ہم سے دور فرما دے، کیونکہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یقیناً وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس کو تو دوست بنا لے، اور وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا جس کو تو دشمن بنا لے، جسے تو دشمن کر دے. اے اللہ، اے ہمارے رب، تو برکت والا اور عالی قدر والا ہے. ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی رجوع کرتے ہیں، اور اللہ اپنے نبی پر اپنی رحمتیں اور بخشیں نازل فرما. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا ولا تحرمنا وَأَثِرْنَا وَلَا تُؤْثَرْ عَلَيْنَا وَارْضِنَا عَنْكَ وَأَرْضِ عَنَّا. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، ہمیں بڑھا اور کم نہ کر، ہر چیز میں بڑھوتری دے.
مال میں، دولت میں، عدد میں، اولاد میں، زندگی میں، عمر میں، صحت میں، عافیت میں، ہر چیز میں اے اللہ ہمیں بڑھا اور کم نہ کر، ہمیں عزت دے اور ذلیل نہ کر، اپنے انعامات اور فتح و نصرت سے ہمیں عزت دے اور اے اللہ ہمیں ذلیل نہ کر، ہمیں عطا فرما اور اے اللہ ہمیں محروم نہ رکھ، ہمیں ترجیح دے اور ہم پر کسی کو غالب نہ فرما، ہم کو اپنے سے راضی کر دے اور تو ہم سے راضی ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں. یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے اسی طرح سے بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرہ، اللہم علعن کفرہ الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اے اللہ، بس یہ آخری ہے بیچ میں دعائیں، لیکن میں آخری اپنے ختم کر رہا ہوں. اے اللہ ہم سب ایمان والے مسلمان مردوں اور ایمان والی مسلمان عورتوں کو بخش دے مولا، اور ان کے دلوں میں باہمی طور پر الفت اور محبت پیدا فرما دے، اور ان کے آپس کے معاملات کو درست فرما دے. اے اللہ ان کے اور اپنے دشمن کے مقابلے میں ان کی مدد فرما دے مولا. اے اللہ ان ظالموں کافروں کے اوپر لعنت فرما جو تیری راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، جو تیری راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، جو ہر ظالم، ہر برا نہیں بلکہ جو تیری راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے نیک بندوں سے لڑائی کرتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں. اے اللہ ان کے اوپر لعنت فرما دے مولا. اے اللہ تو ان کے منصوبوں میں، ان کے پلاننگ میں، ان کی سازشوں میں اے اللہ اختلاف ڈال دے مولا. اے اللہ ان کے قدم کو متزلزل کر دے اور ڈگمگا دے مولا. اے اللہ ان پر اپنا وہ عذاب نازل فرما جس کو تو مجرم قوموں پر نازل فرماتا ہے اور کبھی نہیں ہٹاتا. اے اللہ ایسا عذاب ان کے اوپر نازل فرما جو کبھی نہ ہٹے. عزیزان گرامی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں بہرحال، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل اللہ بیوتہم وقبورہم نارا. اے اللہ ان کے گھروں، ان ظالموں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے مولا. کتنی سخت بد دعا ہے. اللہ اکبر. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آخری بات اللہ کے نبی نے قنوت نازلہ کیوں پڑھی؟ چند منافقین آئے. اب اللہ کے نبی کو معلوم کیا کہ منافق ہیں کیا ہیں، بہرحال انہوں نے کلمہ علمہ پڑھا ہوا تھا، مسلمان تھے اور انہوں نے کہا فلانی بستی میں ہمیں دین پھیلانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے کچھ حافظ اور قاری دے دو، ہے نا، اور وہ بستی کے بستی مسلمان ہو جائیں گے سب. اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ چاہت یہ تھی کہ لوگ جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اور ایک روایت میں 50 اور ایک روایت میں 70 بہترین قاریوں، حافظوں چھٹے ہوئے مدینے کی اللہ کے نبی نے کہا یہ میں تمہیں دیتا ہوں، لے جاؤ اور لے جاؤ. کو کھڑا کر دیتے ہیں طلاق کے خلاف، نکاح کے خلاف، اسلام کے خلاف. ہاں جناب، نقاب کھول کے دیکھتا ہے. ہندوستان کے اندر یہ فراڈ چل رہا ہے. ٹوپی کرتا پہنا کر، پجامہ پہنا کر ٹرینوں کے اوپر پتھر بازی، پولیسوں کے اوپر پتھر بازی، بلڈنگوں توڑوا رہے ہیں، آگ لگوا رہے ہیں، بسوں میں لگوا رہے ہیں، یہی سب کر رہے ہیں. یہ منافق ہیں، یہ کفار ہیں حقیقت میں، جو تمہارا لباس پہن کر کے کیا کرتے ہیں؟ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں. اللہ ان کو ہلاک فرمائے، بولو آمین. اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے. ایسے ہی عورتیں ہیں جو نقاب پوش ہیں، نقاب پہن، بلکہ اب تو مرد بھی نقاب پہن کر کے کرناٹکا میں ایک پکڑا گیا نقاب پوش، ہتھیار بھی لے کے مسجد کے اندر بیٹھا تھا. پتہ نہیں کس پلان کے ساتھ وہ پکڑ لیا گیا، پتہ چلا مرد ہے وہ خبیث، اور وہ بھی ظالم کافر ہے. تو ایسے لوگ پہلے زمانے میں بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم یہ کیوں لے کے جا رہا ہے، انہوں نے جو کہا وہی آپ نے یقین کر لیا. بھائی 70 قاری
حافظ اللہ کے نبی نے پڑھایا تھا، لکھایا تھا، بنایا، ان کے حوالے کر دیا، دل کے ٹکڑوں کو جاؤ۔ وہ لے کے گئے زلیل، اور بیچ راستے میں ابھی بستی پتہ نہیں کہاں سے گھما ہوا کر کے لے جا کر کے ایک وادی میں ان سب کو ذبح کیا، باندھا، ایک خاری بیچارے بھاگے، ایک ہی باقی بچے اور دوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، باقی سب کو انہوں نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فوج بھیجی، پکڑو ان ذلیلوں کو۔ وہ بھاگے بہرحال اپنے قبیلے کی طرف، پکڑے گئے، جو لوگ تھے پکڑے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ سزا دی جو آج بھی اسلام کے اندر موجود ہے۔ کیا؟ ایک پیر اور ایک ہاتھ کاٹا، ایسے میدان میں چھوڑا، اور آنکھوں کے اندر سلائیاں پھیری گئیں، کس کی؟ دہکتے ہوئے انگاروں کی، کیونکہ ذلیل جو حرکت کی تھی ظلم۔ اور 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بد دعا فرمائی تھی، لعنت فرمائی تھی۔ کتنے؟ 1 مہینے تک، اور کچھ روایتوں میں کچھ روایتوں میں کچھ۔ اور یہی دعا، وہی جو صحابی نے کہا کہ مومنوں کے مدد کی دعا کرتے تھے اور کافروں کے اوپر لعنت، یہی سب دعائیں تھیں۔ اور یہ سب دعائیں اور اللہ کے نبی کی وہ دعائیں بتائیں نا، میں آپ کو کہیں محفوظ ثابت نہیں، بس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں، کمزور ہیں اپنے جہاں جہاں بھی ہیں، تو ہمیں اس کمزوری کے لیے اللہ سے قوت اور طاقت مانگنی چاہیے، اور دعا یہ ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑی طاقت اور قوت ہے۔ تو یہ قنوت نازلہ کا پورا جو بحث اور پوری باتیں اور اس کی مکمل چیزیں میں نے آپ حضرات کو بتائی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کسی کو کوئی شک تو نہیں ہوگا اس میں، سب کو علم ہو گیا، سب کو پتہ ہو گیا کہ کیسے کیسے پڑھنا چاہیے۔ یہ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پیچھے کھڑا کر، عورتیں پیچھے کھڑا کر کے آپ فرض پڑھ لیں، یا نفل میں بھی پڑھ کر کے آپ اس طرح سے اپنے گھر میں دعا کریں۔ اور یہ میں پرنٹ کر کے آپ کو دے دیتا ہوں، بلکہ اس کی ویڈیو بنا، اس کی وہ بنا کر کے کیا کہتے ہیں، اس کی فوٹو بنا کر کے ہم واٹس ایپ کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو، عام لوگوں کو بھی اور آپ سب لوگوں کو۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر